سے پہلے بارگاہ رب العزت میں رسم دعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عبادت کا بہترین سے بہترین عنایت فرمائے، مرحوموں مغفورہ کہ جو اس دنیا سے جا چکی ہیں پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، موت کے بعد کے مراحل کو ان کے لیے آسان فرمائے، ان کے حق میں کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور اپنی حاجات کی برابری کے لیے مل کر درود پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ فیضان محترم، مختصراً ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کریں گے۔ انسان اس عالم مادہ میں جس میں میں اور آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے جو معین ہے، اور ہر ایک نے اپنی زندگی گزار کر یہاں سے اگلے عالم کے لیے منتقل ہونا ہے۔ اس دنیا میں بالخصوص جن چیزوں کا خطرہ انسان کو لاحق ہے کہ جو اس کی عاقبت کو بگاڑتا ہے، وہ خطرہ، وہ مشکل کہ جس کی وجہ سے عاقبت خراب ہوتی ہے، اگلے عالم کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ دو ہیں جس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ تمہارے بارے میں دو چیزوں کا خطرہ ہے، دو چیزوں کا خدشہ ہے، ایک آرزویں اور دوسرا لذتوں کا اسیر ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں، یہ ایسا مرض ہے کہ جو جسم کو لاحق ہونے والے امراض میں سے کینسر کی طرح کا، اس کے بھی سٹیجز ہوتے ہیں۔ جو لذتوں کا اسیر ہو جائے، جو لذات کے پیچھے چل پڑے، تو مختلف سٹیجز کے ساتھ یہ بیماری انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں انسان لذت کا جب اسیر بن جاتا ہے تو یہ ابتدائی مرحلہ اس کو بعض چھوٹے موٹے نیک کاموں سے روکنے میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن یہ مرض اتنا شدید نہیں ہوتا کہ انسان کو واجبات سے روکے۔ مثلا کوئی لذت ایسی ہے جو انسان کو پسند ہے، مثال کے طور پہ نیند کی لذت انسان کو پسند ہے، اور یہ لذت اگر بیماری بن جائے تو پھر یہ آپ کی سحر کے وقت کی نماز کو متاثر کرے۔ اب اس بیماری کے سٹیجز میں اگر یہ ابتدائی ہے تو ممکن ہے کہ یہ لذت صرف نماز شب چھین لے ہم سے، لیکن اگر یہ بڑھ جائے تو پھر یہ نماز فجر کو بھی کھا جائے، ایسے ہی جیسے کینسر بدن کو کھانا شروع کر۔ اب اگر علماء اخلاق کی بات کریں تو علماء اخلاق کے مطابق، میں اندازہ ہے کہ شاید یہ ایک مشکل بات کہنے لگا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جیسے جسم کے بارے میں اس کا معالج ڈاکٹر جس نے جسم کو اسٹڈی کیا ہے، وہ جسم کے بارے میں درست رائے دے گا اور اس کی بات اتھینٹک ہوتی ہے، کیونکہ وہ جسم کو جانتا ہے۔ علماء اخلاق جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد مانوی ڈاکٹر ہوتا ہے، یا یوں کہ روح کا ڈاکٹر، کہ جو روح کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ علم دین کے اندر جو اسٹڈیز ہیں مختلف، ان میں سے ایک اسٹڈی عرفانیات جس کو اخلاقیات بھی کہتے ہیں، اس کا جو ماہر ہوتا ہے وہ روح کو گہرائی سے جانتا ہے۔
یہ جو جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ ایک عارف کا ہے، ایک عالم اخلاق، انہوں نے ہمیں اپنی گفتگو میں بتایا، ہم طالب علم کے ساتھ تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہاری ایک سال میں 6 فجر قضا ہو گئی تو سمجھنا کہ تمہیں نیند کی لذت کا مرض لگ گیا۔ سال میں سے 6، اب اگر سال میں سے 6 کریں تو 2 مہینے میں 1 دفعہ ریشو بنتا ہے۔ رضا محترم، لذتوں کا اسیر ہونا مرض ہے اور تدریجاً انسانی روح میں گھستا ہے، اور اس کا مرحلہ ابتدائی کیا ہے؟ مستحبات میں دلچسپی ختم کروا دے، انسان لذت کو ترجیح دے گا، مستحب کو چھوڑ دے گا، اور اگر یہ مرض بڑھ جائے گا تو پھر یہ انسان کی واجب کو بھی کیپچر کر لے گا، یعنی پھر انسان واجب سے بھی لذت کو ترجیح دے، اور جس میں یہ مرض جتنا بڑھتا چلا جائے گا وہ اسی حساب سے اپنی عاقبت کو برباد کرنا شروع کر دے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، لذتوں کا اسیر انسان معنویات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، عاقبت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی تسلی کے لیے، جیسے قرآن نے شیطان کے بارے میں بتایا ہے کہ شیطان کا کام کیا ہے؟ زُيِّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ، شیطان اس کے کام کو ڈیکوریٹ کر کے، خوبصورت کر کے، اسے دکھا کر مطمئن کروا دیتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اتنا بڑا زیادہ مسئلہ بھی نہیں بنا، جبکہ حالت اس کی خراب ہو چکی ہے۔ اب یہ مرض ہے، انسان اگر لذتوں کا اسیر ہو جائے تو پھر اسے یہ مرض روح کو لگ گیا، اور اگر اس کے سٹیجز بڑھتے چلے جائیں تو کسی مرحلے میں لا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل کو حدیث سے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دے گا۔ جس طرح کسی کو بلڈ پریشر کا خدا نخواستہ مرض لگ جائے، اب اس نے ریگولر گولی کھا لی، جس دن نہیں گئے گا اس دن اس کو تکلیف ہوگی۔ خدا نخواستہ شوگر کی بیماری لگ جائے، اب اس نے انسولین لے لی ہے، ورنہ اس کے لیے صحت مند رہنا، اسٹیبل رہنا مشکل ہو جائے۔ اس طرح مختلف بیماری، یہ بھی ایک مرض ہے، لذتوں کا اسیر ہونا بھی ایک مرض ہے۔ اب اللہ کے نبی کی حدیث سماعت فرمائے، علاج اس حدیث کے اندر، یہ حدیث اس مرض کا نسخہ ہے۔ اب جس کو جتنی شدت کا مرض ہوگا وہ اسی حساب سے اس نسخے کا، اس دوا کا استعمال کرے۔ ممکن ہے کہ کسی کو دن میں 3 مرتبہ اس دوا کا استعمال کرنا پڑے، ممکن ہے کسی کو ہر 4 گھنٹے بعد اس دوا کی ضرورت پڑے، ممکن ہے کہ کسی کے لیے ہر دوسرے گھنٹے میں اس کی ضرورت پڑے۔ یہ اب ہر ایک کے اندر موجود اس مرض کی شدت کی بنیاد پہ دوا کی مقدار اور دوا کے معمول کا تعین ہوگا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا، اکثروا ذکر حادم اللذات، اکثروا ذکر حادم اللذات، اکثر بہت زیادہ کرو، ذکر کون سا؟ حادم اللذات، جو لذتوں کو توڑتا ہے۔ آج کی زبان میں اگر کہوں تو اینٹی لذات ڈوز کا استعمال کرو۔ اس حدیث میں آتا کہ نبی نے گویریوں فرما دیا کہ لذتوں کے اسیر ہو، اب اس کا جو اینٹی ہے، جو لذت کو توڑتا ہے، جو اس لذت سے نکالتا ہے، جو اس لذت کی قید سے چھڑوا دیتا ہے، وہ لذت جو عادت بن کر شامل ہوگی اس میں سے نکال دیتا ہے، اس ذکر کو زیادہ کرو۔ اب
جو سامنے بیٹھے تھے اللہ کے نبی نے جب بتایا اکثر ذکر حادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والے ذکر کو زیادہ کرو، زیادہ یاد کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ذکر ہے کہ جو لذت کو توڑتا ہے؟ تو فرمایا الموت، موت، موت کو یاد کرو، لذتوں کو توڑ دیتا۔ انسان کو جہاں جہاں موت یاد ہے، موت اینٹی ہے لذت۔ جو موت کو یاد رکھیے گا وہ لذتوں کا اسیر نہیں بنے گا کبھی۔ اور اسیر لذت یہ نہیں کہہ رہا کہ مثلا مزیدار کھانا نہ کھائیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نیند پوری نہ کریں، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اچھے کپڑے نہ پہنیں، ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ مرض بن جائے، یعنی مرض کب بنتا ہے؟ جب اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اب یہ لذت مرض ہے، اب یہ نارمل نہیں، اب یہ نارمل نہیں۔ جس وقت انسان لذت کی وجہ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے اگر حدود الہی کو توڑے گا، فرائض سے غفلت کرے گا، واجب کو ترک کرے گا، حرام کو انجام دے گا اس لذت کے لیے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب یہ مرض بن گیا۔ انسان کی خواہش ہے کہ لوگ اس کو باعزت سمجھیں، درست ہے، مومن ہوتا ہی باعزت ہے، مومن عزیز ہوتا ہے، مومن کبھی بھی ذلت پسند نہیں ہوتا، درست ہے۔ لوگوں میں باعزت بننا ایک اچھی خوبی ہے، اور باعزت ہونے کی جو لذت ہے، درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی لوگوں میں باعزت بننے کے لیے حدود الہی کو توڑنا شروع کر دے، مثلا خود ہی سوچ لیا کہ میرے پاس دولت زیادہ ہوگی تو لوگوں میں میں عزیز ہو جاؤں، اب زیادہ دولت کے لیے حرام کی طرف رغبت کرے۔ کیوں اس حرام کی طرف جا رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان عزت بڑھے، میرے پاس دولت زیادہ ہو، لوگوں کے درمیان عزیز ہو جائے۔ اب یہ لذت مرض بن چکی ہے کیونکہ اعتدال سے کام ہو گئی۔ تو بس اللہ کے نبی نے علاج دیا میرے اور آپ کے لیے، جس کے لیے میں اور آپ خطبوں میں آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، طبیب قلوبنا۔ اللہ کے نبی کے ایک لقب ہے، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا۔ وہ جو قلوب کا طبیب ہے، قلب سے مراد ہارٹ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی قلب کہا ہے تو اس سے مراد یہ بلڈ پمپ کرنے والا عضو نہیں ہے بدن میں، قلب سے مراد روح ہے انسان۔ جب ہم سرکار کے لیے کہتے ہیں نا طبیب قلوب، اس کا مطلب روح کا طبیب، تو یہ روح کے طبیب کا نسخہ ہے لذتوں کے اسیر مریض کے لیے۔ لذتوں سے نکلنا ہے، موت کو یاد کرو۔ محمد والے محمد صلوات۔ تھوڑی سی زحمت کریں گے، آپ تھوڑا آگے ہو جائیں گے، باہر مومنین کے لیے جگہ ختم ہوگی، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، درود پڑھتے ہوئے کہ محمد والے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت، بلندی درجات اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو جانے کے لیے صلوات۔ بس عزیزان محترم، موت کو یاد رکھنا یہ وہ دوا ہے جو لذتوں کی اسارت سے آزاد کرواتا ہے۔ انسان کو اگر کوئی بھی لذت اپنی طرف اس طرح سے اٹریکٹ کرے کہ اس کو حدود الہی توڑنے کی طرف لے جائے، اس کو حرام کی انجام دہی کی طرف لے کر جائے، علاج کیا ہے؟ موت کو یاد رکھے، فوراً یاد رکھے کہ مرنا ہے، یاد رہے کہ ابدی نہیں ہے یہ دنیا۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اس دنیا میں ابدی تو ہے نہیں، جانا ہے۔ اب اگر جانے کا خیال آئے گا، موت کی یاد آئے گی، تو یہ یاد دوا ہے
اس لذت کی پکڑ سے نکلنے کے لیے کہ جو لذت ہمیں حرام کی طرف لے کر جاتی ہے، جو لذت واجب اور فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہی ہے، یہ اس سے نکالے۔ اس لیے اس حدیث کو ضرور یاد رکھیں، اکثر ذکر حادم اللذات، 4 لفظ، اکثر ذکر حادم اللذات، اردو میں کیا ہے؟ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد رکھو، اور وہ چیز کیا ہے؟ موت۔ موت کو جو یاد رکھتا ہے، سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کی بیوی نے فرمایا ہے جو موت کو یاد رکھے گا وہ قلیل دنیا پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ پھر دنیا کی دوڑ کے پیچھے نہیں رہتا، وہ مطمئن رہتا ہے، وہ پرسکون رہتا ہے۔ پروردگار مجھے، آپ کو، ہم سب کو موت کو یاد رکھنے اور لذتوں کے مرض سے اس دوا کے ذریعے نکلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو بھی پڑھ لیجیے گا محمد والا۔ عزیزان محترم، ایام عزا کے بالکل کنارے پہ ہم کھڑے ہیں، اور ان مومنہ کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ سید الشہداء کی عزادار اور مولا حسین کی عزا میں آنسو بہانے والے۔ یاد رکھیں کہ آج وہ اس عالم میں گئی ہیں کہ جو سید الشہداء کا عالم ہے، جہاں مولا حسین کی بادشاہی ہے، جہاں پہ سید الشہداء کا اختیار ہے۔ علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی، الغدیر امیر المؤمنین کی ولایت کے موضوع پہ تاریخ کی سب سے بڑی کتاب، 20 جلدوں پر مشتمل، 30 سال محنت کی ہے اس عالم دین، 30 سال ملک کی خاک چھانی، دنیا بھر کے تمام لائبریریوں میں جا کے سفر کی صحبتیں بھوک برداشت کر کے الغدیر لکھی۔ علامہ امینی کا انتقال ہوا، ان کے فرزند نے خواب میں والد کو دیکھا تو بہت اچھی جگہ پر اگلے عالم میں بہشت میں نظر آئے، تو بیٹے نے باپ سے سوال کیا کہ ابا جان، لگتا ہے کہ الغدیر کی وجہ سے یہ جو آپ کو مقام مل رہا ہے یہ اسی محنت کے صلے میں ہے جو امیر المومنین کی ولایت کے لیے آپ نے کوشش کی ہے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں، علامہ امینی نے کہا نہیں، یہ اس کے صلت ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ان آنسوؤں کا صلہ ہے جو حسین کے غم میں بہایا۔ یاد حسین پہ بہنے والا آنسو بہتا تو انسان کے چہرے پر ہے، لیکن عزیزان محترم عاقبت سوار دیتا ہے۔ بس کھڑے ہیں ایام عزا میں، ابن شہاب زہری، معروف شخصیت، اہل سنت دنیا کے بڑے لوگوں میں سے ایک، تاریخ کے 4تھے امام کے دور میں، اور یہ امام کے معتقد تھے بہت زیادہ۔ جب بھی مدینہ آتا امام سے ملاقات، امام کے خدمت میں حاضر ہوتا، 10 کوسے کے امام کا بڑا اعتقاد رکھتا۔ ایک دن امام کی بارگاہ میں آیا، 4تھے امام کے پاس آ کر کہا، مولا میری ایک خواہش ہے، اگر آپ میری اس خواہش کو پورا کریں۔ امام نے کہا بتائیے۔ کہ مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے آئیں۔ نم آنکھوں کے ساتھ سید الساجدین نے کہا، اے زہری، کربلا کے اس خونین سانحے کے بعد میں شادیوں میں نہیں جاتا ہوں، میں خوشی اور شادیانوں کے محفلوں میں نہیں جاتا ہوں۔ زہری نے کہا میری بڑی شدید خواہش تھی کہ آپ تشریف لے آئیں، کوئی ایسا راستہ ہے کہ آپ تشریف لا سکیں؟ کہا ہاں، اگر تم اپنے گھر پہ میرے بابا کی مجلس رکھو تو میں آ جاؤں گا۔
اگر تم میرے بابا کی مصیبت بیان کرواؤ تو آ جاؤں گا۔ زہری نے کہا ضرور۔ فرش اعضا بچھائی، مجلس کا اہتمام کیا اور امام علیہ السلام تشریف لائے۔ اب امام کا اس نحیف وجود کو اور امام کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے زہری نے ایک بہترین مسند امام کے لیے بچھائی اور وہاں امام علیہ السلام تشریف فرما ہو۔ مجلس شروع ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت جب بیان ہونے لگی تو دستور دنیا یہ ہے کہ روتے ہوئے لوگ سر جھکا دیتے ہیں یا چہرے کو بازوؤں پہ رکھ لیتے ہیں یا ہاتھوں کو منہ پہ رکھ لیتے ہیں۔ یوں گریہ ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ روتے ہوئے زہری نے سر اٹھا کے دیکھا تو سید الساجدین اپنی مسند پہ نہیں تھے۔ اب چونکہ میزبان تھا، پریشان ہوا کہ کہیں کچھ غلطی ہو گئی ہو، مولا چلے گئے ہیں، اٹھ کے فوراً گیا دروازے کی طرف۔ تو زہری نے دیکھا کہ دروازے کے پاس سید الساجدین تشریف فرما ہے۔ اس منظر کو دیکھا، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہاں پہ آپ، یہ آپ کی شایان نشان جگہ نہیں ہے۔ تو سید الساجدین نے فرمایا اے زہری، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس مجلس میں کون کون آیا ہے؟ اگر ان ہستیوں کو دیکھ لیتا تو تجھے اندازہ ہوتا کہ میں صحیح جگہ پر بیٹھا ہوں۔ میرے نانا رسول خدا یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ کہا دادا علی مرتضیٰ یہاں پر ہیں۔ تمہارے عورتوں کے رونے کی آوازوں کے ساتھ ساتھ میری دادی زہرا کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ عزاداران مولا، فرش عزا ابھی سجیں گے۔ جب فرش عزا پہ جانے لگو تو ایک دفعہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لینا کہ اس فرش عزا پر کون کون آیا ہوا ہے۔ یہی فرش عزا ہے کہ جہاں پر امام حسین خود تشریف لاتے ہیں۔ بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ کاش ایسا ہو کہ جس وقت فرش عزا پر آنسو بہا کر نکلے تو اس طرح سے عزاداری کی ہو کہ نکلنے والوں کا جب شکریہ ادا کیا جا رہا ہو تو شاید ہماری مائیں بھی ان میں شامل ہو کہ سیدہ کہنے لگے ہاں تمہارا شکریہ میرے لال میں تم نے آنسو بہائے۔ کاش ہماری اس مومنہ کو اگلے عالم میں اس انداز سے استقبال ہو کہ آؤ تم حسین کی عزادات تھی، آؤ حسین کی ماں تمہاری شفاعت کرے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔